M.A آفتاب کے ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تھے۔ آج اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب، آپ کی ولادت اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ شجرہ نسب جو والد کی طرف سے تھا وہ ابو سلمان خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یکزا بن مرہ بن کعب بن لوئی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب 7ویں پشت پر جا کر مل جاتا اور والدہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب، آپ کی والدہ کا نام لباتہ الصغریٰ تھا جو حارث بن حزن حلالیہ کی بیٹی تھی، ان کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید کا سلسلہ نسب مظہر پر جا کر مل جاتا ہے۔ ولادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں چلتا، البتہ ابن اصحاح کرنے اور ابن برہان الدین نے اپنی سیرہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ بچپن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی لڑی، جس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی توڑ ڈالی، جو کافی علاج معالجے کے بعد ٹھیک ہوئی۔ اس واقعہ سے دونوں کا ہم عمر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے تھے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر تقریباً یہی ہوگی، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ دونوں ہم عمر تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بحیثیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت متفقہ طور پر 27 برس کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل 12 فروری 610 کو نازل ہوئی تھی۔ اس سنہ سے 27 برس منحا کیے جاتے ہیں، تو اس حساب سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی 583 میں ثابت ہوتی ہے کہ آپ بھی لگ بھگ 27 برس کی عمر میں ہی تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اصل واقعات شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کے منشا، مولد، ان کے قبیلے اور ان کے والدین کا مختصر حال بیان کر دیا جائے، کیوں نہ کہ اس طرح ہم ان کے متعلق ایسی رائے قائم کر سکتے ہیں جو حقیقت سے دور نہیں ہوگی۔ وہ جگہ جہاں کوئی شخص قیام پذیر ہوتا ہے، اس جگہ کی آب و ہوا، وہاں کے میدان اور وہاں کی وادیاں، اس شخص کے ساتھی اور دوست اور قبیلہ جن میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے اخلاق اور اس کے عادات اس کے خصائل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ان اثرات کے تعلق انسان کی ابتدائی زندگی ہی سے نہیں بلکہ قبل از پیدائش کی زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا مقولہ ہے کہ کسی شخص میں کسی خاص خصلت کا پایا جانا اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ اس کے والدین اس کی پیدائش سے پہلے کسی حادثے میں دو چار ہو چکے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے مشہور انگریز مدبر تھامس لوب کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ انتہائی بزدل تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کو ہسپانوی بحری بیڑے آرمیڈا کے انگلستان پر چڑھائی کے دوران میں انتہائی خوف و ہراس کے عالم میں سے گزرنا پڑا تھا۔ اس خوف و ہراس کا اثر اس کے بیٹے میں سرایت کر گیا تھا۔ کچھ اس طرح بات کو سمجھاتا ہوں کہ جب بیٹا والدہ کی پیٹ میں ہوتا ہے تو والدہ اگر ڈر جاتی ہے تو اس انگریز مدبر تھامس لوب کے مطابق اس پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ والدہ کے ڈرنے سے وہ بھی ڈرپوک پیدا ہوتا ہے، اور
اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو مکہ کا مشہور و معروف قبیلہ تھا۔ شہر اور قبیلے نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس اثرات کو سمجھنے کے لیے مکہ کی طبی اور اجتماعی حالتوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ مکہ حجاز کے جنوبی علاقے میں بنجر وادی کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کی آب و ہوا گرم ہے، البتہ پانی ہر قسم کی قدورتوں اور گندگی سے پاک ہے۔ ساحل سمندر قریب ہی ہے، اس لیے صحرا میں ہونے کے باوجود صحرائی آب و ہوا کا زیادہ اثر مکہ پر نہیں ہے۔ یہ علاقہ زراعت اور صنعت و حرفت کے قابل نہیں ہے۔ ریتلی زمین ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی اور صنعت و حرفت کے لیے خام مواد نہیں مل سکتا، اس لیے یہاں کے باشندوں کو روزی کمانے کے لیے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں اہل مکہ سال کا بیشتر حصہ سفر میں گزارتے تھے اور ان کے قدم رات دن گردش میں رہتے تھے۔ اس کی طرف خدا تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ چونکہ خدا تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں جاڑے اور گرمی کے سفروں کی الفت پیدا کر دی ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس الفت بیدار کر دینے کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں، جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن میں رکھا۔ ان طبی حالات کا اثر باشندوں پر پڑنا ضروری تھا۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی، کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ستارہ شناسی میں انہیں کافی دسترس تھی۔ دن رات سفر میں رہنے کے باعث ان میں محنت و مشقت اٹھانے کی عادت راسخ ہو چکی تھی۔ مختلف قوموں سے میل جول تھا، اس لیے فراست اور دانائی میں یہ لوگ دوسرے عرب قبائل میں ممتاز ہیں۔ مذہبی لحاظ سے عرب میں مکہ مکرمہ کو بہت اہمیت اور تقدیس حاصل ہوتی تھی، کیونکہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنائی ہوئی مقدس عمارت کھڑی تھی، جسے ہم خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے ہر مسلمان نمازی نماز پڑھتا ہے اور جس کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں مسلمان آدمی جمع ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کے مکہ میں واقع ہونے کے علاوہ اہل مکہ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل تھی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی اولاد تھے۔ کعبہ کی تولیت انہی کے ہاتھوں میں تھی اور اس وجہ سے وہ ایسی خاص مراعات کے حامل تھے جو دوسرے عرب قبائل کو حاصل نہ تھی۔ چنانچہ اسلام سے قبل حج کے موقع پر اہل مکہ عرفات میں جا کر نہیں ٹھہرتے تھے، حالانکہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عین حرم کے رہنے والے ہیں، حرم کی حد کے باہر کیوں جائیں؟ اسی طرح وہ باہر سے آنے والوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنے معمولی کپڑوں میں حج نہ کریں، بلکہ خاص کپڑے احرام پہن کر آئیں۔ وہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ننگے ہو کر حج کریں، لیکن حج تو ضروری تھا، تو پھر خاص کپڑا پہن کر، جسے ہم احرام کہتے ہیں، حج کیا گیا۔ ناظرین، آج کے لیکچر میں یا آج کے اس پروڈیوس لیکچر میں ہم نے جو بیان کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور نیکسٹ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب کو مزید ڈیٹیل میں بیان کریں گے۔